اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیوں اور اسلامی نالج کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا اور اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اب عرب کے لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اسے اپنا آقا و سردار تسلیم کریں گے اور اس واقعے کے بعد کوئی بھی یزید کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ لیکن جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بہنوں اور بیٹیوں کو کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارا گیا تو اہل عرب کے سوئے ہوئے ضمیر جاگ اٹھے اور وہ یزید کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ دین تو اللہ کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جو ان کا قاتل ہے وہ کس طرح سے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ مدینے میں بغاوت ہونے لگی۔ یزید نے غیظ و غضب میں مدینے پر حملہ کر دیا اور 3 دن تک یزید کی فوجیں مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ کر صحابہ رسول کے ناموس کی بے حرمتی کرتی رہیں۔ خانہ کعبہ میں بھی لوگوں نے اس طرح کی بغاوتیں کرنی شروع کر دیں کہ یزید نے مکہ پر حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہیرا کہا جاتا ہے، لیکن یزید نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی عدالت صرف انصاف کرتی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ واقعہ کربلا اور واقعہ ہیرا کے بعد یزید ایک ایسی بے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا جس میں اس کے پیٹ میں ایک شدید قسم کا درد اٹھتا تھا، اس کا پیٹ جلنے لگتا تھا۔ پانی کے ہوتے ہوئے بھی یزید پیاسا رہتا، کیونکہ جیسے ہی وہ پانی پیتا اس کی آنتیں جلنے لگتیں۔ سب حکیم طبیب پریشان تھے کہ یہ کس طرح کا مرض ہے جو اندر ہی اندر اس کے پیٹ کو ختم کر رہا ہے۔ اس کی آنتیں سکڑنے اور جلنے لگیں۔ وہ پانی پیتا تو بھی تڑپتا اور نہ پیتا تو بھی چیختا چلاتا تھا۔ یزید ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے کہ یہ حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی سزا ہے۔ جب یزید کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں بچے گا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگا کہ معاویہ بولا کہ میں اس پیشکش کو رد کرتا ہوں جس سلطنت کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہو۔ میں ایسی منحوس سلطنت کی کبھی بھی بادشاہی کو قبول نہیں کرتا۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ یزید تڑپنے لگا اور اس کو اس قدر شدید درد ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو مارتا پیٹتا۔ یزید کو اس زمانے کے مشہور و معروف شراب پیش کیے جاتے کہ شاید وہ شراب پیے تو اپنے نشے میں وہ درد کو بھول جائے۔ اس کے پاس سے اس قدر گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس کھڑے ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب حکیم بھی اس کے پاس جاتے تب وہ اپنا منہ اور سر ڈھانپ کر جاتے۔ یزید کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور وہ ایک کیڑوں کی غذا بن گیا۔ حکیم و طبیب اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کو عذاب الہی نے ایسا گھیرا کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ یزید کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ شراب بھی اس کا کچھ نہ کر سکتی تھی، اس کی تکلیف میں کسی طور بھی کمی نہ آتی تھی۔ یزید کا ایک بندر تھا جو ہمیشہ اس کے پاس رہا کرتا تھا۔ ایک دن پوچھا کہ میرے اس بندر کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل کی طرف نکلا ہے۔ یزید بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا کہ گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا، اس کا پاؤں، اور گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا۔ گھوڑا پھر بھی نہ رکا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ دن تک اس کا جسم چیل کووں کی غذا بنا رہا۔ اس کے سپاہی اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور وہاں ہی ایک گرہ کھود کر اس کے بدبودار جسم کو دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر شام کے کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے ہے جہاں لوگ اس کی قبر پر ہر وقت لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یزید اپنے ظلم کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔